دیکھیں کیا صلہ ملتا ہے کافر کو بھی. سبق سنانے کا کہہ رہا ہوں, پسند آئے تو قبول کر لینا, نہیں پسند آئے تو یہیں چھوڑ جانا. میدان کا نام کیا ہے؟ ہاں, مہیلا سماج میدان ہے, یہیں چھوڑ جانا. مہیلاؤں کی طرح پڑیاں مت باندھنا, چھوڑ جانا ہی. کافر بھی اگر نیکی کرے صلہ دیتا ہے, آخرت میں نہیں ہے کیونکہ ایمان نہیں, لیکن دنیا میں صلہ دیتا ہے. ایک کافر تھا جو لوگوں کے درمیان عدل کرتا, بہت عدل کیا اس نے, مشہور تھا. اس کا نام تھا نوشیروان. توجہ, نیکی کا صلہ بچ. کیا نام تھا اس کا؟ نوشیروان. لوگ اس کو عادل کہتے ہیں, ہم لوگ پرہیز کرتے ہیں. اس کو عادل کہنے سے احتیاطاً, ہم حضور مفتی اعظم کے غلام, احتیاط, ہمارے احتیاط بہت زیادہ ہے. بہرحال لوگ اس کو عادل کہتے ہیں, اور اس کی زندگی میں آیا ہے کہ وہ عدل کرتا تھا. ٹھیک ہے, اب سمجھ گئے بات. کس نے عدل کیا؟ نوشیروان نے. نوشیروان کا بیٹا کون؟ یزدجرد. یزدجرد کی 3 بیٹیاں. نوشیروان, اس کا بیٹا یزدجرد, اس کی کتنی بیٹیاں؟ 3 بیٹیاں. 3 بیٹیاں. ایران کی جنگ ہوتی ہے مسلمانوں کے ساتھ, وہ کئی عورتیں کنیز بن کر آتی ہیں, اس میں سے 3 بیٹیاں بھی کنیز بن کر آتی ہیں, اور وہ تینوں بیٹیاں بادشاہ کی تھی. کس کی پوتی تھی؟ نوشیروان کی. نوشیروان کا کام کیا تھا؟ لوگوں کے درمیان عدل کرتا. ان تینوں کو دیکھا فاروق اعظم نے, یہ کون ہے؟ کہا یہ یزدجرد کی بیٹیاں, اس کے گھر کی ہے. فاروق اعظم نے کہا ان کو بیچ دو. مولا کائنات, کئی روایتیں, ایک روایت یہ بھی, مولا کائنات نے کہا امیر المومنین یہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں, ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں. کہا پھر کیا کریں گے؟ کہا مجھے بیچ دو. آپ کیا کریں گے؟ کہا بیچ تو دیں. آپ نے بیچ دیا, رقم دے دی مولا نے. کہا یہ 3 بیٹیاں ہیں بادشاہ کی, ہم انہیں رسوا نہیں ہونے دیں گے. ایک بیٹی آپ کی بہو بنے گی, یعنی خاندان بڑے سے آئیے نا, دنیاوی اعتبار سے خاندان بڑا ہے, اب ہم ان کو بڑھا ہی دیں گے. ایک آپ کی بہو بنے گی عمر, آپ کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا. دوسری صدیق اکبر کی بہو بنے گی, محمد ابن ابو بکر کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا. اور ایک میری خود کی بہو بنے گی, میں حسین ابن علی کے ساتھ اس کا نکاح کروں. 3 بیٹیاں, 3 جن کے نام لینے کو لوگ ترستے ہیں, بغیر کسی کاوش کے, کوشش کے. اس گھرانے کی بیٹیاں اتنے بڑے گھرانوں کی بہو بن گئی. ایک فاروق اعظم کی, ایک صدیق اکبر کی, ایک مولا علی کی بہو بنی. اور مولا علی کی بہو کیا بنی؟ وہ تو رسول اللہ کی بہو بن گئی. اب صوفیہ کہتے ہیں بغیر محنت کے, بغیر کوشش کے, بغیر دعا کے ان 3 بیٹیوں کو اتنے بڑے گھرانے کی بہو بننے کا شرف کیوں ملا؟ تو کہا دادا انصاف کرتا تھا, اس کا صلہ خدا نے پوتیوں کو عطا کیا. حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا. صلہ تو دنیا میں صلہ ملا نا, دنیا میں, اگرچہ آخرت میں صلہ نہیں ملا. حضرت امام حسین کے یہاں امام زین العابدین پیدا ہوئے, حضرت محمد ابن ابو بکر کے یہاں قاسم پیدا ہوئے, حضرت عبداللہ ابن عمر کے یہاں سالم پیدا ہوئے. دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح سے یہ تینوں ہم زلف ہیں, یعنی ایک دوسرے کے ساڑو بھی ہیں, ہم زلف ہیں. آپ دیکھ نیکی کوئی کرے صلہ ملتا ہے, کسی کو جائے تو فرمایا البر لا یبلا, نیکی کبھی پرانی نہیں, نیکی کرو صلہ ملے گا, کرو تو صحیح. اللہ اکبر. تو بات میں دور نکل گئی. البر لا یبلا, نیکی کبھی پرانی نہیں ہو. 10ویں نمبر کا 7ویں نمبر کا دادا کر لے تو نیچے 10ویں اور 7ویں نمبر تک کام آتی ہے. میرے بھائی ایک بات اور کہہ دوں, تھک نہیں گئے تھے. کچھ پانی کھڑے ہو کے پینے کی اجازت ہے, ایسا ہی ہے. ان میں سے ایک پانی اگر نہیں پتا ہے تو یاد کر لو, وضو کا پانی. کیا, کون سا پانی؟ وضو کا پانی. تو وہ کہ وضو کا پانی جو بچ جائے کھڑے ہو کے پینا. نے کہا کہ بات تو میں مانتا ہوں, چلے حضور نے پیا ہم بھی پیئیں گے, اور فقہا نے ہی بیان کیا کہ کیوں پیے اس کو. اور بولے وضو کا بچا ہوا پانی. نے کہا اس کی کیا فضیلت, اس میں شفا ہے. میں نے کہا کیوں شفا ہے؟
کہا یہ وضو کا بچاؤ پانی، وضو کا بچاؤ پانی لوٹے کا پانی لوٹے میں، یہ کیوں فضیلت والا ہو گیا؟ تو جس نے وضو کرا کر احسان کیا وہ تو زمین میں بہ گیا، جس نے وضو کرا کے پاک کیا احسان کیا وہ تو زمین میں بہ گیا، اس نے تو کچھ نہیں کیا، تو لوٹے میں پڑا ہوا ہے، پہلے ہی پڑا تھا ابھی بھی پڑا، پھر یہ کیسے شفا ہو گیا؟ تو کہا اصل نے نیکی کی نا، قربانی اصل نے دی تو برکت اس کی نسل کو یوں ملی۔ پانی اگر قربانی دے دے تو اس کی نسل کی اتنی برکت ہے۔ اب بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، کہا سیدوں کو اتنا کیوں چاہتے ہو؟ میں نے کہا پانی جب قربانی دے تو اس کی پڑی ہوئی نسل کی اتنی تعظیم کرتے ہیں، اور سیدوں کے دادا حسین نے کتنی بڑی قربانی دی۔ اسی لیے قدرت تو جب پانی قربانی دے تو اس کی نسل میں اتنی برکت ہے کہ اور پانی بیٹھ کے پینا ہوگا، لیکن یہ پانی جس کے دادا نے قربان، سمجھانے کے لیے ہے تو یہ بات، البر لا یبل، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔